والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہفتہ واری پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام کی خصوصیات۔ محترم ماں اور بہنوں، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ کہا صحابی بننے کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، 3 شرط ہیں صحابی بننے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ مومن ہو، مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے، ایمان کی حالت میں، اور تیسری شرط ہے ومات علی ذلک، وہ ایمان کی حالت میں اسے موت آئے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ مومن تھے مگر نبی سے ملاقات نہیں کر سکے، جیسے اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ماں کی خدمت میں اس طرح مصروف رہے، شرف ملاقات سے وہ محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے نبی کی زندگی میں مومن رہ کر بھی وہ صحابی نہیں بن سکے۔ کچھ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفر کی حالت میں مرتد ہو کر انتقال ہو گئے، اس لیے وہ صحابی نہیں کہلائے۔ تو معلوم یہ ہوا صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، وہ مات علی ذلک، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے۔ یہ 3 شرط ہیں۔ محترم ماں اور بہنوں، صحابہ کرام اس زمین پر اللہ کا انتخاب ہیں، وہ پیغمبروں کے بعد سب سے نیک شخصیات ہیں۔ ہم گنہگار زبانوں سے ہم صحابہ کی تعریف نہیں کر سکتے، کیسے بیان کریں؟ پھر بھی چلیے کچھ خصوصیات صحابہ کرام کی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام اس زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب ہیں۔ دین کے لیے سب سے پہلی قربانی صحابہ کرام نے دی۔ دنیا کے کونے کونے تک وہ دین کو پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے کونے تک سفر کیے، تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے گھر بار کی قربانی دی، وطن عزیز کی قربانی دی، بے شمار قربانیاں دیے، دنیا کے کونے کونے تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی محنت سے امت کو کیا ملا؟ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ امت کو صحابہ ملے۔ 23 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، 23 سال اللہ کے نبی جو محنت کیے، اس محنت سے دنیا والوں کو کیا انعام ملا؟ دنیا والوں کو کیا تحفہ ملا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا والوں کو صحابہ ملے۔ صحابہ کرام کی یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بنی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بنی ہیں۔ آپ کا ایمان و یقین حضرت ابو بکر صدیق کے روپ میں ظاہر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف حضرت عمر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا حضرت عثمان غنی کی شکل میں ظاہر ہوا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی حضرت علی کے روپ میں ظاہر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں ظاہر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ظاہر ہوئے، ابن عباس کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری خوبیاں، اپنے سارے کمالات، اپنی ساری صفات کو صحابہ کرام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ اس جماعت کا، صحابہ کرام کی جماعت کا ایسا کردار ہے کہ ان کا ایک ایک قدم نقش قدم بن گیا، صحابہ کرام کا ایک ایک کردار نقش قدم بن گیا۔ صحابہ کرام توبہ کرے تو ان کا توبہ نمونہ بن گیا، صحابہ کرام مہمان نوازی کرے ان کی مہمان نوازی نمونہ بن گئی، صحابہ کرام صبر کرے تو ان کا صبر نمونہ، صحابہ کرام تجارت کرے ان کی تجارت نمونہ۔ دنیا میں آپ جھگڑے بہت سارے دیکھے رہیں گے، جھگڑوں میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا حق ہے، اس نے چھین لیا۔ لیکن صحابہ میں دیکھیے، آپ صحابہ کہتے تھے کہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں، پھر ایک بار سنیے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، حدیث میں ہے کہ دو صحابہ جھگڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک زمین کا جھگڑا لے کر دو صحابہ حاضر ہوئے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ زمین میری، دوسرے صحابی کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گفتگو کو غور سے سنے، سننے کے بعد پیارے نبی نے فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا میں تمہارا فیصلہ ضرور کروں گا، فیصلے سے پہلے میری ایک نصیحت ذرا غور سے سن لینا۔ ہو سکتا ہے یہ زمین جس آدمی کی ہے وہ منہ مرا ہو، اس کو دلیل پیش کرنے کی طاقت نہ ہو اس کے پاس، جس کی وجہ سے وہ سمجھا نہیں سکتا کہ زمین میری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زمین جس آدمی کی نہیں ہے وہ چرب زبان ہو، وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر اس نے کسی دوسرے بھائی کی زمین کو اپنی زبان کی طاقت سے یا اپنے لائروں کی طاقت سے، اپنی صلاحیتوں کی طاقت سے اپنی کر لیتا ہے، چرب زبان سے اس دوسروں کے حق کو اگر فیصلہ کر کے اپنا لے لیتا ہے، اگر میں دوسروں کی زمین کو تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں تم کو زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ سننا تھا۔ یہ سن کر دونوں صحابہ کہنے لگے یہ زمین میری نہیں، یہ زمین میری نہیں، اس کی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جھگڑے اس طرح ہوا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کے تو بہت سارے قصے آپ سنیں، صحابہ کرام مہمان نوازی کرے تو ان کی مہمان نوازی بھی نمونہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آئے، صحابی سے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں مہمان کے لیے کچھ ہے کیا۔ اس وقت پیارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، غریبی کا یہ عالم تھا، کسی کے گھر میں مہمان کے لیے کھانا نہیں تھا۔ پیارے نبی نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون اس کو مہمان نوازی کرے گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور ان کو بھی خبر نہیں کہ ان کے گھر میں مہمان کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، پھر بھی ہمت کیے، مہمان رسول کو لے کر گئے، اندر بیگم کے پاس گئے، کہا بیگم جانتی ہو آج میرے گھر ہمارے گھر کون آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کچھ ہے کیا کھلانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے؟ بیگم نے کہا اجی آج رات گھر کا یہ فیصلہ ہے، مجھے اور آپ کو بھوکا سونا ہے، اور جو کچھ ہے
یہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا ایک کام کرو، بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو، لوری بول کے سلا دو، اور بچوں کا کھانا آج ہم مہمان کو کھلا دیں گے۔ بیوی بھی بڑی وفادار عورت تھی، سمجھدار خاتون تھی، دیندار خاتون تھی۔ آج کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ کیا جی بولے بغیر کسی کو مہمان کو آپ لے کر آ جاتے ہیں، اتنی رات میں کھانا کہاں سے بناؤں میں؟ حالانکہ سب کچھ ہو کر بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے اگر اچانک مہمان آ جاتا ہے گھر کو۔ سبحان اللہ، میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے اپنے بچوں کا نوالا مہمان کو کھلانے کے لیے۔ مہمان اندر آئے، کھانا کھائے، اور بیوی سے کہا ایسا ویسا کر کے چراغ بجھا دینا تاکہ میں اپنا کھانا بھی پورا مہمان کو کھلا دوں، کیونکہ اگر میزبان نہ کھائے تو مہمان کیسے کھا سکتا ہے۔ بہرحال میزبان نے، ابو طلحہ انصاری نے اپنا کھانا بھی مہمان کو کھلا دیا اور رات کے اندھیرے میں کھلایا۔ یہ سارا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہمان نوازی اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس مہمان نوازی کو نمونہ بنا دیا، اور قرآن میں آیت نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اپنا گھاٹا کر کے سامنے والے کا فائدہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ مہمان نوازی کریں تو ان کی مہمان نوازی بھی نمونہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ صبر کریں تو ان کا صبر بھی نمونہ بن جاتا ہے۔ صبر کا ایک واقعہ میں آپ کو بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر تھے ابو طلحہ۔ ابو طلحہ باہر گئے ہوئے تھے، ان کا بچہ بیمار تھا۔ جب ابو طلحہ اپنا کام دیکھ کے گھر سے باہر آئے، ابو طلحہ باہر گئے ہوئے تھے، جب اپنا کام ختم کر کے گھر آئے، آتے ہی پوچھا کہ بچے کی حالت کیا ہے، حالانکہ بچہ مر چکا تھا ان کے آنے سے پہلے۔ ان کے آنے سے پہلے بچے کی وفات ہو چکی تھی، اور ام سلیم نے سارے گھر والوں سے کہہ دیا تھا بچے کی موت کی خبر کوئی ابو طلحہ کو نہ بتانا، سب سے پہلے میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آئے، پوچھے بچے کی حالت کیا ہے۔ ام سلیم نے کہا بچہ پہلے سے اچھی حالت میں ہے، آرام حالت میں ہے، کپڑا اڑایا ہوا ہے، سمجھ رہے شاید سو گیا ہے بچہ۔ ابو طلحہ گھر آئے، آرام سے کھانا کھائے، اور ام سلیم بند سور کے تیار ہوئی۔ حدیثوں میں ہے کہ ابو طلحہ بیوی سے ہم بستری بھی کیے۔ یہ سب ہونے کے بعد ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا اجی بتاؤ، کوئی آدمی اپنی چیز امانت کے طور پر آپ کے پاس لا کے رکھے، اور ایک مدت کے پاس وہ آدمی اپنی چیز لینے کے لیے، اپنی امانت لینے کے لیے آئے، تو کیا اس کو اس کی امانت واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا اس کی امانت اسے واپس کر دینا چاہیے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو ام سلیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک امانت دیا تھا بچے کے طور پر، اب وہ امانت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صبر والی خاتون تھی، کتنی صبر والی خاتون تھی۔ آج ہماری ماں بہنیں ہوتی تو فوراً چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی، اتنی بے صبر ہے کہ فوراً اطلاع کر دینا۔ یہ عورت دیکھی ام سلیم شوہر کے سکون کا کتنا خیال کر رہی ہیں، شوہر کے لیے بند سور کے تیار ہوئی، شوہر کو آرام سے کھانا کھلائی، شوہر اپنی بھوک مٹانے کے بعد اطمینان سے موت کی خبر وہ بھی کتنے اچھے انداز میں بتا رہی ہے۔ تو صحابہ نمونہ ہیں، ہر معاملے میں صبر کرے تو ان کا صبر بھی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام توبہ کریں تو ان کا توبہ بھی نمونہ ہے۔ دیکھیے حدیثوں میں یہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ امرات غامدیہ کی ایک عورت، ان سے یہ غلطی ہو گئی، زنا کا ارتکاب ان سے ہو گیا، غلطی کا احساس ہوا۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں مگر غلطی کا احساس ہمیں ہوتا نہیں۔
لیکن صحابہ کرام دیکھیے ان کا توبہ کیسے ہوتا ہے. غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے صحابہ تو توبہ بھی نمونہ بن جاتا ہے. چھوٹی سی غلطی بھی صحابہ سے ہو جاتی ہے، فوراً احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں. وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے دنیا میں. زنا کی سزا کیا ہے؟ کنکروں سے پتھروں سے مار مار کے جان نکالنا ہے. تو عورت آ کے پیارے نبی سے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دیجئے تاکہ میں اس گناہ کے سزا کو آخرت سے بچ جاؤں. آخرت میں اس گناہ کی سزا مجھے نہ ملے، مجھے پاک کر دیجئے دنیا میں. اللہ کے نبی منہ پھیر لیے. تو عورت اس طرف آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی ادھر منہ پھیر لیے. عورت اس طرف آ گئی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. 4 مرتبہ اس طرح عورت نے ادھر ادھر آئی. حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے شاید عورت توبہ کر لے گی، اللہ معاف کر دے گا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اب حاملہ ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس حالت میں تم کو پاک نہیں کیا جاتا، سزا نہیں دی جاتی. بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤ. عورت بھی چلے گئی. حمل کی مدت پوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی عورت کو وہ گناہ جو ہو گیا تھا وہ اسے ستانے لگا. ٹینشن عورت کو، اگر اسی حالت میں دنیا میں پاک ہوئے بغیر میں مر گئی جہنم میں مجھے اس کی سزا مل سکتی ہے. عورت بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہی تھی. غامدیہ کی وہ عورت، وہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ہاتھ میں لے کر آ گئی. کہا اللہ کے نبی آپ کے وعدے کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ آنے کے لیے کہا آپ نے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، دیکھیے اب مجھے پاک کر دیجئے دنیا سے. اللہ کے نبی نے کہا ابھی نہیں، بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جاؤ بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرو، جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب مانا. اللہ پیارے نبی بار بار بھیج رہے. کیوں؟ شاید عورت توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. مگر عورت کو وہ گناہ بار بار ستاتا ہے، رہ کے یاد آتا ہے. عورت گئی، پھر دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی. بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے وہ عورت پھر آئی. کہا اللہ کے نبی بچہ دیکھیے روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے دنیا سے پاک کر دیجئے، میرے گناہوں سے پاک کر دیجئے. سبحان اللہ. سزا کیسے ہے؟ زنا کی سزا. عورت کو میدان میں لے کر گئے. صحابہ کرام چاروں طرف ہاتھوں میں پتھریں لے کے عورت کو مارنے لگے. اللہ کے نبی کہا کہ اس بچے کو کون لے گا؟ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا وہ بچے کو میں لے لوں گا. عورت کو میدان میں لے کر گئے، پتھریلی زمین پہ پتھروں سے مار مار کے عورت کی جان نکال دی. یہ ایک پتھر ہمارے آنکھ میں لگتا ہے، سر کو لگتا ہے، ہڈی کو لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. مگر وہ گناہ جو ان سے ہو گیا، وہ چاہتی تھی آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ سزا آسان ہے. پتھروں سے مار مار کے صحابہ اس عورت کی جان نکال دیے. جب مار رہے تھے پتھروں سے، خون کے قطرے، خون کی چھینٹیں اڑ کر حضرت خالد بن ولید کے جسم پہ پڑے. حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کے سلسلے میں کچھ غلط جملہ نکال دیا. حضرت خالد بن ولید، خون کے چھینٹے اڑے، کچھ غلط جملہ اس عورت کے سلسلے میں کچھ غلط جملہ کہہ دیا. پیارے نبی وہ جملہ سن لیے. پیارے نبی نے کہا خالد بن ولید لقد تابت توبة لو قسم بین 70 من اہل المدینہ لقسمت. اے خالد تم اس عورت کو برا کہہ رہے ہو، اس عورت کے خون کو برا کہہ رہے ہو. واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آج اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، آج اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 صحابہ میں تقسیم کر دی جائے تو تقسیم ہو جائے گی. مطلب یہ ہے 70 صحابہ مل کے جو توبہ کی پاور ان کی ہوتی ہے
اتنی بڑی توبہ ایک عورت نے کی ہے۔ دیکھیں صحابہ توبہ کریں تو ان کا توبہ بھی قیامت تک کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، غلطی کرنے والی ہے۔ خیر الخطائین توابون، غلطی کرنا آدم کی اولاد کے لیے عیب نہیں، بلکہ عیب یہ ہے کہ غلطی کے بعد توبہ نہ کرنا۔ غلطیاں انسان سے ہوتی، فرشتے غلطیاں کرتے ہیں کیا؟ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کتنا بھی بڑا ہو، وہ صحابی ہو، وہ متقی ہو، یا امام ہو، کوئی بھی انسان ہو، غلطی کے بعد توبہ کی توفیق اگر نہ ملے یہ انسان کے لیے عیب ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام تجارت کرتے ہیں تو ان کا تجارت بھی نمونہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کی تجارت دیکھیے، ہم بھی تجارت کرتے نا، تجارت میں ہم لوگ چیز کی قیمت کو گھٹانا جانتے ہیں، بڑھانا نہیں جانتے۔ ایک آدمی آم بیچنے کے لیے آیا، اس نے کہا 1 کلو آم 100 روپے، ہم کیا بولتے ہیں 50 روپے میں دو یا 70 روپے میں دو، بولتے ہیں نا، چیز کو گھٹانا ہم جانتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو دیکھیے، اگر وہ 100 بولتا ہے تو 200 نکال کو دیتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر سے کہا کہ مدینہ کے مارکیٹ میں جا کے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ ان کے نوکر گئے، گھوڑا خرید کے لائے۔ کہا کتنا ہے یہ گھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ 200 درہم کا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے دیکھا گھوڑے کو، اعلیٰ نسب کا گھوڑا ہے، بڑا قیمتی گھوڑا ہے، نوجوان گھوڑا ہے، بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، اتنا حسین جمیل خوبصورت گھوڑا تم کو اتنے سستے دام نے کس نادان نے دے دیا؟ شاید اس آدمی کو معلوم نہیں ہے، چلو مجھے لے کر چلو اس گھوڑے کے مالک کے پاس۔ لے کر گئے، نوکر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کے مالک کے پاس لے کر گئے۔ جریر نے کہا بھائی یہ گھوڑا کتنے میں تم نے بیچا؟ کہا کہ 200 درہم میں۔ انہوں نے کہا مارکیٹ میں اس کی قیمت 400 درہم ہے، بڑا اعلیٰ نسب کا بڑا خوبصورت گھوڑا ہے یہ، مزید 200 درہم نکال کے اس کو دیا۔ دیکھا آپ نے، صحابہ تجارت کرے ان کا تجارت نمونہ، صحابہ توبہ کرے ان کا توبہ نمونہ، صحابہ اکرام مہمان نوازی کرے ان کا مہمان نوازی نمونہ۔ میری محترم ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ دنیا میں ابھی آئے نہیں، ان کی تاریخ پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ صحابہ دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے، قرآن سے پہلے جتنی پچھلی آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پچھلی آسمانی کتابوں میں صحابہ کا تذکرہ، نبی کے ساتھی آنے والے ہیں، نبی کے صحابہ دنیا میں آنے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کیریکٹر کیا ہیں، وہ کتنے اچھے انسان، وہ کتنے سچے انسان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح کھول کے پڑھیے آپ، سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، یہ مومنوں پر نرم ہیں، کافروں پر گرم ہیں، کافروں پہ بڑے گرم ہیں، بڑے سخت ہیں، اور مومنوں پر آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے ان صحابہ کو کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات تم دیکھو گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صحابہ کی جماعت وہ محترم جماعت ہے، وہ عظیم جماعت ہے، ان کا ذکر فی التوراۃ، تورات میں بھی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے. معلوم یہ ہوا یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. صحابہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم صحابہ کو چاہیں، صحابہ کو پیار کریں، صحابہ سے محبت کریں. صحابہ پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو صحابہ کی طرف سے دفاع کریں. صحابہ کے سلسلے میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ وہ عظیم مخلوق ہیں. انسان تو انسان، جمادات بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے. یہ پتھر، یہ پہاڑ بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے. کیا دلیل؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ عثمان بھی تھے، تینوں صحابہ تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، تین صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے. احد پہاڑ کو اتنی خوشی ہوئی، احد پہاڑ کو اتنی خوشی ہوئی، مارے خوشی کے وہ پہاڑ جھومنے لگا. خوشی میں وہ پہاڑ ادھر سے ادھر حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر سے پہاڑ کو ضرب لگائے، پہاڑ کو پیر سے مارے، مار کر کہا اس کو احد، احد خاموش رہو. اما علمت، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہے. کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے. اللہ کے نبی ان کے انتقال ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے ان کی شہادت کی گواہی دی. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ سے محبت صرف انسان ہی نہیں، یہ جمادات، یہ پتھر، یہ پہاڑ بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک انعام یہ بھی عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے دنیا ہی میں راضی ہو گیا. دنیا کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی. ایک حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، جنتیوں سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس آئے گا. جنتیوں کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، کیا تم کو کسی چیز کی کمی ہے جنت میں؟ کیا جنت میں تم کو ہر چیز مل گئی، ہر نعمت مل گئی، اور کچھ اضافہ کروں میں جنت میں؟ لوگ کہیں گے نہیں ہے پروردگار، اور کیا چاہیے؟ جنت میں ہر آرام ہے، ہر عیش ہے، ہر خوشی ہے، ہر نعمت ہے. اللہ فرمائے گا یہ ایک نعمت میں دوں گا، اور وہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے. اے جنتیوں، اب جنت میں تم کو ایک ایسا انعام دینے والا ہوں، ایک ایسی نعمت سے نوازنے والا ہوں. وہ نعمت ایسی نعمت کہ جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی. اس کے بعد اللہ کہے گا اے جنتیوں، وہ نعمت یہ ہے کہ آج سے میں تم سب سے راضی ہوں، ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں. عام انسانوں کو یہ نعمت کب ملے گی؟ جنت میں جانے کے بعد. لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ صحابہ کو دنیا ہی میں دے دیا. یہ خصوصیت ہے صحابہ کی. دنیا ہی میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تاریخ انسانی میں
ایسے صحابہ کی جماعت کسی پیغمبر کو، کسی لیڈر کو نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ساتھی نہیں ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی، جیسے صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ قدم قدم پر آپ کی خدمت کیے، قدم قدم پر آپ کے لیے قربانی دیے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، تن من دھن کی قربانی دیے۔ دنیا میں کسی بھی لیڈر کو آپ دیکھ لیجئے، ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ جب صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے، صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام، ویسے تو صحابہ اکرام بہت سارے دنیا میں آئے، لیکن سب صحابہ ایک درجے کے نہیں۔ سب سے اونچا درجہ صحابہ میں عشر مبشرہ کا ہے۔ عشر مبشرہ میں بھی سب سے اونچا درجہ ابو بکر کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد بدری صحابہ کا مقام ہے، پھر اس کے بعد احد کے صحابہ کا مقام ہے، اس کے بعد اہل بیت رضوان کا مقام ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اگرچہ کہ درجے کے اعتبار سے ان کے مراتب ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ لہٰذا کسی صحابی کو کم درجے سے دیکھنا، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، ان کے کسی چوک کی وجہ سے، ان کی کسی گناہ کی وجہ سے، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم صحابہ کرام کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی ماں بہنوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میری محترم ماں اور بہنوں، صحابہ کرام کی سیرتوں کو آپ پڑھیے۔ اس موضوع کو میں کیوں ذکر کیا؟ اس موضوع کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج عورت عورت نہ رہی، آج مرد مرد نہ رہا۔ آج دیکھیے صورتوں کی پرستش ہو رہی ہے، انسان صورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ صورت سے انسان انسان نہیں بنتا، سیرت سے انسان بنتا ہے۔ انسان اخلاق سے بنتا ہے، انسان کیریکٹر سے بنتا ہے، انسان اچھے کردار سے بنتا ہے۔ آج دنیا صورتوں کی عاشق ہو گئی ہے، آج دنیا صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کون سا ایکٹر کتنا خوبصورت ہے، کون سا کرکٹ کی پلیئر کتنا خوبصورت ہے، کون سی عورت کتنی خوبصورت ہے، اس کی تصویریں ہمارے موبائل میں، ہمارے بنیان پر، ہمارے جوتوں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری سواریوں میں، ہماری گاڑیوں میں ان کی تصویریں بسائیں۔ آج کتنا غلط ماحول دنیا میں آ گیا ہے۔ آج ہمارا لیڈر کون ہے؟ آج ہمارا نمونہ کون ہے؟ صحابہ نہیں۔ آج ہمارے نمونہ ابو بکر، عمر، عثمان نہیں۔ آج ہمارے نمونہ عائشہ، خدیجہ، ام سلمہ نہیں۔ آج ہمارے نمونہ فلمی اداکار، آج ہمارے نمونہ کرکٹ کے پلیئر، آج ہمارے نمونہ کھیل کے میدانوں میں ناچنے والے، ننگی ناچنے والی، برہنہ کپڑوں کے ساتھ گھومنے والی خواتین۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا آج ضرورت ہے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو۔ ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں کو بنائے گی، ان کی سیرت ہماری سیرتوں کو بنائے گی، ان کی حیات قوموں کی حیات بخشے گی۔ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں بتائیے، دین کی کتابیں؟ ہمارے گھروں میں صحابہ کے تذکرے نہیں، ہمارے گھروں میں پیغمبروں کے تذکرے نہیں، ہمارے گھروں میں بزرگوں کے تذکرے نہیں۔ صرف وہ نیوز پیپر ہم پڑھتے ہیں، صرف واٹس ایپ ہم پڑھتے ہیں، صرف یوٹیوب ہم پڑھتے ہیں، صرف فیس بک ہم پڑھتے ہیں۔ ہم دور ہو چکے دین سے ان چیزوں کی وجہ سے۔ ان چیزوں کی وجہ سے جتنا دین سے قریب ہونا چاہیے اتنے قریب نہیں ہو سکے۔ لہٰذا آپ عہد کر لیجئے، کسی نہ کسی خاتون کی سیرت میں پڑھوں گی روزانہ، کسی نہ کسی صحابی کی سیرت میں پڑھوں گی روزانہ۔ امہات المومنین کی سیرت آپ پڑھیے، ایک دن حضرت عائشہ کی سیرت پڑھیے، ایک دن حضرت خدیجہ کی سیرت، ایک دن ام سلمہ کی سیرت، ایک دن صفیہ کی سیرت، ایک دن زینب بنت جہش کی سیرت، ایک دن زینب بنت خزیمہ کی سیرت، ایک دن میمونہ کی سیرت، ایک دن جویریہ کی سیرت، ایک دن اس طریقے سے امہات مومنین ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابیات ہیں اور مردوں میں کئی صحابہ ہیں۔ ان کی سیرتوں کو آپ
روزانہ ایک ایک کی سیرت پڑھیے، آپ کی زندگیوں میں نکھار آئے گا، آپ کی صورت سے بڑھ کر سیرت میں نکھار آئے گا۔ آج دنیا صورتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، انسان صورت سے نہیں بلکہ انسان سیرت سے بنتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے، آپ سننے والے سبھی ماں بہنوں کو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پیارے نبی کی صحابیات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔